ایک ریاست میں ایک بادشاہ کے ہاں دو جڑواں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کا نام رپنزل اور سنڈریلا رکھتا ہے۔ وہ رانی پری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور ان کی پیاری شہزادیوں کو دعا دیں اور ان کو ایک معجزہ بھی دے۔ رانی پری آتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم اس ریاست کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ہو، اور معجزہ یہ ہے کہ تم لوگ میں سے جب بھی کوئی روئے گی تو اس کے آنسو ہیرے بن جائیں گے۔ وقت گزرتا ہے اور وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور بے حد خوبصورت ہوتی ہیں، مگر مزاج میں دونوں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ سنڈریلا بہت ہی نرم دل اور صابر ہوتی ہے، سب کا خیال کرتی ہے، اور رپنزل بہت مغرور اور سخت مزاج ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نوکرانی سے رپنزل کے لباس پر پانی گر جاتا ہے تو وہ بہت اس کے ساتھ ناراض ہوتی ہے اور اس کو بہت برا پیش آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں شہزادی ہوں؟ تم ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ اتنے میں سنڈریلا آ جاتی ہے اور کہتی ہے، رپنزل کیا ہو گیا؟ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، اسے معاف کر دو، اسی سے غلطی ہوتی ہے، اور ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ شہزادیاں بادشاہ کے پاس آتی ہیں تو بادشاہ ان سے کہتا ہے، میری پیاری شہزادیوں، میری لختے جگر، میں جانتا ہوں تم بڑی ہو گئی ہو اور بہت سمجھدار اور ذہین ہو، اس لیے میں تمہارا جیون ساتھی خود چننے کا موقع دے رہا ہوں۔ تم لوگ خود اپنے لیے اپنے جیون ساتھی چن لو اور اپنی 19ویں سالگرہ پر تم اس کو میرے سامنے لاؤ۔ وقت گزرتا ہے اور وہ 19ویں سالگرہ آ جاتی ہے۔ دونوں اپنا چنا ہوا ساتھی بادشاہ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ رپنزل کا چنا ہوا لڑکا ریاست کے سب سے امیر خاندان کا ہوتا ہے، جبکہ سنڈریلا نے ایک غریب چراہا اپنے لیے چنا ہوتا ہے۔ سنڈریلا کا چنا لڑکا دیکھ کر بادشاہ کو بہت برا لگتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، سنڈریلا تم بھول رہی ہو کہ تم ایک بادشاہ کی بیٹی ہو۔ تم نے اپنے لیے یہ غریب سا چرواہا چنا ہے جو کہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری نہ کر سکے گا۔ سنڈریلا کہتی ہے، بابا یہ ایک اچھا انسان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب آپ کو اسے ماننا ہوگا۔ دونوں شہزادیوں کی شادی بہت شان و شوکت سے ایک ہی ساتھ ہوتی ہے۔ ایک سال گزر جاتا ہے تو بادشاہ اپنی بیٹیوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ پہلے رپنزل کے گھر جاتا ہے۔ اس کا شوہر اس کے آنسو بیچ کر اور بھی امیر ہو گیا ہوتا ہے۔ بادشاہ وہاں کھانا کھاتا ہے اور سنڈریلا کے گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے سنڈریلا ایک چھوٹے سے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا شوہر آتا ہے اور سلامی پیش کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، تم نے یہ کس حال میں میری بیٹی کو رکھا ہوا ہے؟ یہ چھوٹا گھر اور کام بھی کر رہی ہے، تم چاہتے تو اس کے آنسو بیچ کر امیر ہو جاتے۔ چرواہا کہتا ہے، نہیں بادشاہ سلامت، میں سنڈریلا کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے سکتا۔ میں خود محنت کرتا ہوں اور کماتا ہوں اور اس کو خود سے زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ بادشاہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سنڈریلا اون بنایا کرتی ہے اور اسے بیچا کرتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کا اچھا مزاج دیکھ کر لوگ ان سے سامان خریدتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ کچھ وقت بعد بادشاہ محل میں ایک تقریب رکھتا ہے اور دونوں بیٹیوں کو بلاتا ہے۔ رپنزل کا شوہر ہیرے لے کر حاضر ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ رپنزل بیمار ہے، اس لیے نہیں آ سکی۔ سنڈریلا اور اس کا شوہر آتا ہے اور اون بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے بادشاہ خاص پسند نہیں کرتا اور سارا وقت وہ رپنزل کے شوہر کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار دیتا ہے۔ سنڈریلا کو آنکھوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں ایک بار رپنزل سے ملنے جانا چاہیے۔ وہ دونوں اس کے گھر کے باہر جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اندر جا کر ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو ایک آواز آتی ہے جس کی مدد سے وہ رپنزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ قید میں ہوتی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہے، تم یہاں کیسے؟ تمہیں کس نے یہاں رکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ رپنزل کہتی ہے، میں 2 سال سے یہاں قید ہوں، میں لگاتار رونے کی وجہ سے میری آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں اور اب تو میری نظر بھی جاتی جا رہی ہے۔ شادی کے بعد اور سسر کے انتقال کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر تو جوا کھیلتا ہے اور وہ سب کچھ جوئے میں ہار گیا ہے۔
پھر اس نے مجھے قید کر دیا اور جب تک اس کو ہیرا نہیں ملتا وہ مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتا۔ سنڈریلا اس کو وہاں سے لے کر بادشاہ کے سامنے لاتی ہے اور سب بتاتی ہے۔ بادشاہ لڑکے کو قید کروا دیتا ہے اور پھر سنڈریلا رانی پری کو بلاتی ہے اور اپنے موزہ واپس دے کر رپنزل کی آنکھیں واپس مانگ لیتی ہے اور پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔